عزیزان ذی وقار، بزرگان دین اور مسجد حاضہ کے باشعور غیور نمازیوں، ارباب علم و دانش اور امت مسلمہ کے عظیم بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا کر گئے ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس طریقے کو زندگی میں اپنایا، زندگی گزاری اور گزار کر ہمیں دکھایا کہ دنیا کے اندر بسنے والا ہر وہ انسان جو لبرل سوچ رکھتا ہے، جو سیکولر سوچ رکھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ نرم مزاجی کے ساتھ دنیا گزر سکتی ہے، دین کو بھی نرم مزاجی کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے، اپنے مزاج کے مطابق بات کی جا سکتی ہے، اپنے مزاج کے مطابق بات کو منوایا جا سکتا ہے، تو وہ یہ کان کھول کے اس بات کو سن لے کہ دین نے جو احکامات اتارے اس احکام پر رائی کے دانے کے برابر کوئی فرد دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا جو نبی علیہ السلام کے فرمان کے اندر کوئی ہیرا پھیری کر سکے، اور جو کرے گا پھر وہ اطمینان کے ساتھ دنیا میں رہے اور یہ سمجھے کہ ہم دنیا کے اندر دین کے اندر رد و بدل کر کے اپنے مزاج کے مطابق اس کو چلا کر مسلمان رہ سکتے ہیں، تو دنیا کے اندر سب سے بڑا احمق اور پاگل سمجھا جاتا ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا اور یہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضرت اللہ جل شانہ نے دین اتارا، وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور پھر فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واکممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور دنیا کے اندر بسنے والے تمام علمی طبقے کے لوگوں، اپنے مزاج کو اپنے علم کے اوپر، اپنی سوچ کے اوپر، اپنی کتابت کے اوپر، اپنی خطابت کے اوپر، اپنے علم کا لوہا منوانے والوں، اس بات کو یاد رکھو، دھیان میں رکھو، ذہن نشین کرو کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے، اب تمہاری رائے کی کوئی حیثیت اس دین کے اندر نہیں ہے، اب کوئی تمہاری سوچ کی حیثیت اس دین کے اندر نہیں ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم دین کے اندر اپنی رائے نبی علیہ السلام کے حکم کے بعد گھسیڑنا چاہیں گے، تو دنیا کے اندر رب نے ایسے لوگ رکھے ہیں جو ٹکوں کے اوپر ان کی رائے کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کر اچھالنا جانتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور اپنے شعور کے اندر، اپنے علم کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، اپنی سوچ کے اندر اس بات کو بٹھا لینا چاہیے کہ اب دین جو تھا وہی ہے، رہے گا، ماننا ہے اور سرے ہم تسلیم کرنا ہے، سمجھ آئے تب بھی وہی دین، سمجھ نہ آئے تب بھی وہی دین، حکم نبی کا وہی ہے، جو سمجھ میں آئے گا تب بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہمارے ذمہ فرض ہے۔ اور صحابہ نے نبی کے ساتھ محبت، عقیدت، جانثاری اور بیداری کی مثالیں قائم کی ہیں، اور وہ کیسے جنگ کے اندر ایک صحابی ہیں، لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا تھک گیا اور کفار نے محاصرہ تنگ کر دیا، اور اتنا محاصرہ تنگ ہوا کہ سمجھنے والے نے یہ بات سمجھی کہ دین کے اندر
مائک بند کر. سمجھنے والوں نے یہ بات سمجھی کہ اب چونکہ صحابی کا گھوڑا تھک گیا ہے اور تھکنے کے بعد اب یہ کہیں جا نہیں سکتا، ہم اس کو زندہ گرفتار کریں گے اور پکڑ لیں گے اور اپنی جو ہے جیت کی خوشی منائیں گے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار نے، اس صحابی نے، قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہادری پر، شجاعت پر، دلیری پر، کہ انہوں نے گھوڑے کی لگام کو کھینچا اور کھینچ کر اس کے سر کے اوپر، اس کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر تھپکی دی اور کان میں اس گھوڑے کو کہا کہ اگر تو نے میرے ساتھ وفا نہ کی تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر تیری شکایت کروں گا، اور دنیا کے اندر رہنے والے جاگیرداروں، مالداروں، امیر زادوں، پیسے کا غرور کرنے والوں، اپنی بہادری کے لوہے منوانے والوں اور اپنے عہدے، اپنی ڈگریوں، اپنی حکومت کے اوپر ناز کرنے والوں، دل کے کانوں سے سنو، اپنے دل کی آنکھیں کھولو اور اس بات کو سمجھو کہ اس صحابی نے جب اس گھوڑے کے کان میں یہ بات کہی کہ نبی علیہ السلام کے روضے پر جا کے تیری بے وفائی کی شکایت لگاؤں گا، تو فرماتے ہیں گھوڑا ایسے ہنہنایا اور بجلی کی طرح کودا، اور جب کفار کے محاصرے کو توڑ کر نکلا اور دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. اور یہاں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ جانثار تھے، یہ وہ جان دینے والے تھے کہ جنہوں نے لڑتے لڑتے کبھی خود نہ تھکے بلکہ ان کے گھوڑے تھک گئے، وہ خود نہ تھکے، ان کی تلواریں ٹوٹ گئیں. اور پھر کیا ہوا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم یہ گمان کیسے کر لیتے ہیں، ہم یہ بات کیسے سمجھ لیتے ہیں، ہم اس بات پر کیسے اپنے آپ کو اطمینان پر رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر ہم جا کر حاضری دیتے ہیں اور دوسرے کا حق مار کر، دوسرے کے کردار کشی کر کے، دوسرے کا حق کھا کر کے، دوسرے کی زمین غصب کر کے، دوسرے کو تکلیف پہنچا کے، حقوق اللہ کے اور حقوق العباد کی دجیاں اڑا کر کے، نبی کی سنت کو پاش پاش کر کے، نبی کی سنت کو جو ہے پاؤں تلے روند کر کے، ہر وہ چیز کر کے جو نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور پھر ہم نبی کے روزے پر کون سا منہ لے کر جاتے ہیں. اور دنیا کے اندر ہر وہ فرد اس بات کو سمجھ لے کہ صحابہ نے جانیں تو دی ہیں، مال تو لوٹایا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن نبی کے ساتھ بے وفائی کرنے کی رائی کے دانے کے برابر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ بے وفائی کرنے کی نہیں سوچا. جب بیعت ہوئی دوسری بیعت عقبہ، تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ 73 مردوں اور 2 عورتوں کو لے کر حج کے سفر کے لیے مدینہ سے مکہ المکرمہ کا سفر باندھا. کفار کا لشکر ساتھ تھا اور اس کفار کے لشکر کے بیچ یہ بہادر یہ عزم لیے چل رہے تھے، یہ دل میں محبت لیے چل رہے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کریں گے، ہم ملیں گے اور مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیں گے. اور کوئی کسی چیز میں جو ہے جلتا ہے،
کوئی کسی چیز میں کسی کا اپنا مقصد ہے، یہ وہ عاشق تھے کہ اپنے محب کے لیے، اپنے محبوب کے لیے دنیا سے جو سفر بھی کرتے تھے تو دل میں عشق رکھ کے کرتے تھے۔ عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی چال ڈھال، اس کے انداز، اس کی بات، اس کی گفتار، اس کی نشست، اس کی برخاست، اس کے ہر چیز سے، اس کے لب و لہجے سے اور اس کی حرکات و سکنات سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور یہ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر کے دکھائی۔ میرے ایمانی بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عاشقوں کا دستہ حج کے لیے مدینہ منورہ پہنچا، مکہ مکرمہ پہنچا، اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جب انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حج کے 2 دن بعد مینا کے اندر مقام عقبہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کریں گے، تو جب شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد تمام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی غرض سے جانے لگے، تو ایک شخص جو اس وقت ابھی ایمان نہیں لایا تھا وہ بھی ساتھ ہوا، عبداللہ ابن حرام بعد میں مسلمان ہوئے، وہ بھی ساتھ چلے، اور لوگوں نے جا کر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ وہاں پہنچے، اور ابھی تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے شجاعت والے، بڑے سلجھے ہوئے، ملکوں سفر کرنے والے سنجیدہ قسم کے آدمی تھے۔ جب ان لوگوں کو وہاں دیکھا تو دیکھنے کے بعد ان کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں، یہ جو بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کے بعد کتنا مشکل وقت ہونے والا ہے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ وفا تو کریں گے، لیکن کیا آگے جا کر اپنی بات پر قائم بھی رہیں گے یا نہیں؟ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر کی، کہا لوگو سنو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں، آپ لوگ یہاں آئے ہیں، آپ نے وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے سے پہلے میری یہ بات سن لو کہ تمہیں پتہ ہے اس بات کے بعد مکے کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو جائیں گے، یہ پیچھا کریں گے، یہ مدینے تک نہیں چھوڑیں گے، یہ تکلیفیں بھی دیں گے، یہ پریشانیاں بھی دیں گے۔ اگر تم یہ سب تکلیفیں اٹھا سکتے ہو، اور یہ بیعت صرف بیعت تک محدود نہیں ہے، یہ سرخ خون کی ندیاں بھی اس سے بہیں گی، اس سے تکلیفیں بھی آئیں گی، اس سے تمہارے راستوں میں کانٹے بھی بچھائے جائیں گے، ہر وہ کام کیا جائے گا جس سے تمہیں توڑا جائے۔ تو یاد رکھو، اگر تم یہ وعدہ وفا کر سکتے ہو تو تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرنا، اگر نہیں کر سکتے تو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جو ہے یہاں آ کر بیعت کرنے کی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں، اپنے خاندان والوں میں ہیں، اور یہاں یہ پھر بھی محفوظ ہیں، یہ یہاں جو ہے دفاع میں ہیں۔ اگر وہاں جا کر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دستبرداری کا جو ہے اعلان کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائیں گے؟ اس لیے پہلے سوچ لو، اگر وفا کر سکتے ہو تو وعدہ کرنا۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جنون کا بھی کیا کہنا تھا، انہوں نے بھی یہ بات کہی، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔
تو مدینہ پاک کی ایک پاک ہستی نے کہا، اور عبداللہ ابن عباس، عبد المطلب کے بیٹے عباس، تو خاموش ہو جا، ہم نے تیری بات سن لی ہے، اب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں اور اس پر ہم سے جو وعدہ لیتے ہیں لے لیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مخاطب ہو کر کہا، اے جماعت صحابہ، ہم تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ تمہاری خوشی، تمہارے غم، تمہاری غربت، تمہاری امیری، تمہاری تکلیف، تمہیں تنگی، ہر حال میں مجھے اپنا نبی تسلیم کرنا ہوگا۔ اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر سنو، یہ جو مکے کے مہاجرین ہوں گے، مدینے کے انصار، ان کی اس طرح حفاظت کریں گے کہ جس طرح تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ تو انصار صحابہ میں سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کے اوپر کیا انعام ملے گا کہ ہم ان کو اپنی زمینوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے ہر چیز میں حصہ دیں اور ان کا دفاع کریں، ان کی حفاظت کریں، تو اس کے اوپر ہمیں کیا ملے گا؟ تو چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، کہا اس کے اوپر تمہیں نہ ختم ہونے والی جنت اور اس کے اندر نہ ختم ہونے والا اجر اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیں گے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اس لشکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ آگے کیجئے اور جہاں چاہے ہم سے بیعت لے لیں اور ہم اس کے اوپر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الکریم اذا وعد الوفا، دنیا کے اندر وہی لوگ اچھے ہوا کرتے ہیں جو وعدے پر وفا کرتے ہیں، وہی مخلص ہوا کرتے ہیں جو وعدے پر وفا کرتے ہیں، وہی دوست ہوا کرتے ہیں جو وعدوں پر وفا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے، بات کرنے، ہر چیز پر پابندی تھی۔ چنانچہ محبت کی بھی ایک عجیب داستان تھی، ایک عجیب دل کے اندر تڑپ تھی۔ ایک صحابی بیچ سے اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہودیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، ایسا نہ ہو کہ جب آپ فتح پا جائیں تو آپ واپس آ جائیں اور آپ مدینے کے اندر ہم کو تنہا چھوڑ کر آ جائیں۔ اور وعدہ بھی کیا، تم مال کے اوپر نہیں، پیسے کے اوپر نہیں، وفا کی تو لالچ کی بنا پر نہیں، یہ لالچ تھی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہمیشہ دیکھیں، ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کے بیچ رہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ آج کے بعد یہ بات یاد رکھو، میری جان تمہاری جان، تمہاری جان میری جان، تمہارا دشمن میرا دشمن، جس سے تم صلح کرو گے اس سے محمد صلح کرے گا، جس سے تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری جنگ ہوگی، جہاں تم کھڑے ہوں گے وہاں میں کھڑا ہوں گا، جہاں تم بیٹھو گے وہاں میں بیٹھوں گا، میں تمہیں کبھی اس جگہ پر اکیلا چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مدینہ منورہ اس سے پہلے کیا ہوا کرتا تھا؟ یثرب کہلاتا تھا، بیماریوں کا گھر، ہمیشہ لا علاج بیماریاں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں قدم رکھا تو دنیا پریشان ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہر کو سکون والا شہر، امن والا شہر، اور اس سے پہلے اس شہر کو امن والا شہر، سکون والا شہر، سب چیزیں بنانے سے پہلے اللہ نے قربانیاں مانگی ہیں اور صحابہ نے دی ہیں۔ پھر قرآن اترا، قرآن نے کہا بے شک کیوں نہ اللہ نے ایمان والوں کے جان مال کو اپنے بدلے خرید لیا ہے۔
اور انہوں نے اپنے سودے اللہ کے ساتھ کیے، انہوں نے نفع نہیں دیکھا، انہوں نے نقصان نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی جانیں، اپنی مال، اپنی سب چیز کو حضرت اللہ جل شانہ پر ترجیح دی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، تو اللہ سے بڑھ کر کون سچے وعدے کرتا ہے؟ کس کی بات زیادہ سچ ہو سکتی ہے؟ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قربانیاں بڑی دیں اور انعام بڑے پائے، اور خرچ زیادہ کیا، اجر زیادہ پایا، قربانی دی اور جان تک لوٹا دی، اور جو ہے پھر اس کے اوپر جو انعام ملا وہ انعام تھا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اور ہم ان سے راضی ہیں۔ یہ خطا بھی کریں گے، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کسی نبی کی کسی صحابی کے اوپر، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم جو ہے اپنی رائے قائم کرو، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا انہوں نے ماضی کی زندگی کیسی گزاری ہے، تم اس کے اوپر تبصرہ کرو۔ اللہ نے وعدہ کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے معاف کیا، ہم کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر کسی کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نبی کی ذات کے اوپر رائی کے دانے کے برابر شک کرے یا تنقید کرے اور پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ یہ وہ جماعت، یہ ایسی جماعت تھی کہ جس جماعت نے سب کچھ لوٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن کسی نے ایک پل کے لیے بھی بدلہ نہیں مانگا۔ ایک صحابی ہیں، ان کے ایمان لانے کا عجیب واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے تمام تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں پڑھی ہیں، اور اس میں ایک یہ بھی تھی، میں نے سب دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کتنا بھی جو ہے تکلیف دیتا، پریشانی دیتا، گالیاں دیتا، طنز کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر اس سے کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ چنانچہ اس نے ایک بات کہی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قبیلے کے لوگ بھوکے ہیں، پیسوں کو جو ہے ترس رہے ہیں، رزق کو ترس رہے ہیں، تو مجھے موقع ملا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں اتنے میں آپ کو یہ مال اپنا باغ کی اتنی کھجوریں دیتا ہوں، آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ سے میں خریدتا ہوں، اور قرض کی مدت یہ مانگی کہ ہم آپ کو مہینے بعد یا اتنے دن بعد آپ کو پیسے دے دیں گے۔ اتنے میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا اور مدت ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس بات کو پرکھنے کے لیے آگے بڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لنگی پہنی ہوئی تھی، جو تہمت پہنا ہوا تھا، اس کو میں نے یہاں سے پیچھے سے ایسے پکڑا، قمیض اور تہمت کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دھکا دیا اور خاندان کا تانا دیا، اور عبد المطلب کے خاندان کے قریش کا، اے شخص تو نے آج سے پہلے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جس نے وعدے پر وفا نہ کی ہو، آپ نے ہمارا حق مارا اور آپ نے ہمیں ہمارے پیسے واپس نہیں کیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور کہنے لگا او عدو اللہ، اللہ کے دشمن، تجھے پتہ ہے یہ تو نے کس کو دھکا دیا اور دھمکی دے رہا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرماتے ہیں اگر نبی علیہ السلام ایک اشارہ کریں تو تیرے دھڑ پر تیری گردن ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر مسکرائے نہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ یہ آپ یوں کریں گے، بلکہ مجھے تو یہ امید تھی کہ آپ جو ہے اس کو یہ کہتے کہ آپ کے قرضے کی مدت اتنی ہے، آپ 2 دن میں بعد ان سے یہ قرضہ لے لیتے، اور مجھے آپ یہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے قرضہ لیا ہے تو آپ ادا کیوں نہیں کر دیتے؟ تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم تلواروں اور دھمکیاں دینے پر آ جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، یہ اس جماعت کو یہ تربیت سکھائی گئی تھی، اس لیے کہ یہ لوگ زانوئے تلمذ ہوئے، انہوں نے اپنے نفس کو مارا، انہوں نے اپنی ہر چیز کو مارا، انہوں نے اپنی انوں کو مارا، انہوں نے اپنی ایگو کو پاؤں کے نیچے رکھ کر مسل کیا،
اور سب چیزوں کو حضرت اللہ جل شانہ کے لیے قربان کیا۔ چنانچہ بیعت عقبہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو کہا کہ آپ آگے آئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور سب سے بیعت لی اور ان کو رخصت کرنے لگے۔ تو یہ بیعت کا سلسلہ جاری تھا، چونکہ ان 75 لوگوں میں 73 لوگ مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر مصافحہ کرتے، کبھی کسی عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نہیں دیا، اور فرماتے تھے کہ جس طرح اللہ نے ہم سے زبانی بیعت لی ہے اور کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، تمہارا ایمان، تمہاری بیعت ہے، ہم بھی کلمات پڑھا کر ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب بیعت ہونے لگی تو ایک مشرک اٹھا اور اس نے پہاڑی پر چڑھ کر شور مچایا، اور شور مچانے کے بعد کہنے لگا، او لوگو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ قریشیوں نے یہاں بیعت عقبہ کی جگہ بیٹھ کر مشورہ کیا ہے کہ یہ ہمارے اوپر جنگ کرنے لگے اور تم سارے کے سارے خیموں میں سو رہے ہو۔ لوگوں نے یہ عجیب بات سنی اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہونے لگے کہ ابھی یہ سب لوگ جھاگ جائیں گے جو خیموں کے اندر جو ہے سو رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بولنے دو، یہ شیطان کا ایک فتنہ ہے، اس لیے کہ جہاں حق کی بات ہوتی ہے، جہاں اللہ کے توحید کی بات کی جاتی ہے، جہاں دین کی بات آتی ہے، وہاں شر آتا ہے، وہاں مخالف جو ہے عناصر سر اٹھاتے ہیں، لیکن وہی لوگ کامیاب ہیں جو وہاں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں۔ اور صحابہ نے ثابت قدمی رکھ کے بتائی۔ جب صحابہ کا شام سے ایک قافلہ واپس آنے لگا تو کفار نے اپنی نوجوان عورتوں کو کھڑا کیا اور ان کو برہنہ حالت میں اور موسیقی کے ساتھ راستوں پر کھڑا کر کے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دھیان بھٹکانے کے لیے وہ سب کام کیے جو نہیں کرنا چاہیے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کسی ایک صحابی نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو یوں پایا کہ جس طرح یہ اندھے اور گونگوں کی جماعت ہے، یہ بہروں کی جماعت ہے، ان کو تو کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ وہ یہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ چیز تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 جز تھے، دونوں کے لگمانے تھے۔ ایک تو لا الہ الا اللہ تھا، یہ جز صحابہ کے اوپر اللہ کے نبی نے 13 سال محنت کر کے دل کے اندر بٹھایا، الا اللہ کی محنت کروائی، کوئی نہیں ہے اس کے سوا، 2 دھاری تلوار بتا کر کہا لا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ اور یہ جب اندر بات پہنچائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زندگیوں میں ابھر کر پھر سامنے آیا، معاملات میں، کردار میں، اخلاقیات میں، پڑوس میں، صلح رحمی میں، بات کرنے میں، معاملات کرنے میں، ملنے جلنے میں، چاہے ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں، سب کے بیچ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک صحابہ کی زندگیوں میں نظر آئی ہے۔ یہ تعلیم نبوی ہے، یہ حضور کی زندگی کا مقصد ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ نبی کی زندگی ہے، اس کو اپناؤ گے تو اللہ نے کہا کامیاب رہو گے، نہیں اپناؤ گے در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، ہر جگہ سے ہمیں رسوا کیا جائے گا، ہر جگہ سے ہمیں گرایا جائے گا، ہر جگہ سے ہمیں تکلیف دی جائے گی، پریشانی دی جائے گی، مڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول کا در ہوگا، چمٹ کر رہیں گے تو کامیاب رہیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے ناکامیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔